محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان افروز الوی۔ دوستو آ چکا ہوں میں ایک اور درگاہ کے بلاگ کے ساتھ میں۔ دوستو آج ہم جس درگاہ پہ جانے والے ہیں وہ ہے حضرت محبوب الہی یعنی کہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ۔ تو دوستو جانیں گے ہم حضرت کی ہسٹری اور کرامتیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آ چکے ہیں ہم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کی جانب چلتے ہیں۔ ہم اندر درگاہ کی زیارت کریں گے اور حضرت کی ہسٹری ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور حضرت کی بہت ساری کرامتیں ہیں، ان میں سے کچھ کرامتیں ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کا خاندان بخارا سے ہجرت کر کے پہلے لاہور آیا اور لاہور سے بدایوں میں آ کر رہنے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان سید علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے چاچا زاد بھائی حضرت سید عرب بخاری دونوں بزرگ اپنے اپنے پریواروں کے ساتھ بخارا سے ہجرت کر کے بدایوں میں آ کر رہنے لگے۔ حضرت سید علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے حضرت سید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی حضرت سید عرب کی بیٹی حضرت زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کر دی۔ حضرت سید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم ہیں، اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ بہت نیک اور پارسا تھیں اور زہد و تقویٰ میں بڑا کمال درجہ رکھتی تھیں، عبادت گزار اور شب بیدار تھیں۔ آپ اپنے وقت کی ولی کاملہ تھیں اور آپ کو اپنے وقت کی رابعہ بصری بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بروز بدھ 27 صفر 636 ہجری کو بدایوں میں ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کا نام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا گیا تھا، لیکن دنیا نے آپ کو سلطان المشائخ محبوب الہی سلطان السلاطین سلطان الاولیاء اور نظام الدین اولیاء کے نام سے جانا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ 15 واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اب ہم جاننے والے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا محبوب الہی بننے کا واقعہ۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ موج میں آ گئے اور حضرت نظام الدین اولیاء سے فرمانے لگے کہ اے نظام الدین، تمہیں محبوب بننا ہے یا محب؟ اس بات کو سن کر حضرت نظام الدین اولیاء کہنے لگے حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں سے پوچھ آؤں۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، تم جا کر کے پوچھ آؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور راستے میں ان کو ایک بزرگ ملتے ہیں جو کہ مجذوب تھے، ان کی حالت عجیب تھی، ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ نظام الدین محبوب بننا ہے یا محب؟ اس بات کو سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے یہ تو میرا اور میرے مرشد کا راز تھا، ان بزرگ کو کیسے پتہ؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان مجذوب سے کہنے لگے کہ حضور آپ ہی بتا دیجئے۔ تب وہ مجذوب نے کہا کہ آپ جاؤ، پہلے اپنی ماں سے پوچھ کر کے آؤ، اگر تمہاری ماں نہ بتائیں تو کل تم یہاں چلے آنا، میں تمہیں یہیں ملوں گا، پھر میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں اور شام کو پہنچ کر اپنی ماں کو سلام عرض کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ آج میرے پیر و مرشد نے مجھ سے پوچھا ہے کہ نظام الدین تمہیں محبوب بننا ہے یا محب؟ تو میں راستے میں آ رہا تھا، مجھے ایک بزرگ ملے اور وہ کہنے لگے کہ تمہیں محبوب بننا ہے یا محب؟ یہ سن کر آپ کی والدہ کہنے لگیں جو راستے میں تمہیں بزرگ ملے تھے وہ تمہارے دل کے راز کو جان گئے، وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ کوئی صاحب کمال بزرگ ہیں، صبح تم جانا انہی سے پوچھ لینا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں ماں کو سلام عرض کیا اور گھر سے نکل گئے۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں جب آپ اس جگہ پہنچے تو آپ کو وہ بزرگ کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا ارے وہ بزرگ ان کا تو رات ہی انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتا دو ان کی قبر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ایسے پاگلوں کی قبر کہاں ہوتی ہے، وہ سامنے دیکھو گھورے پہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔
حضرت نظام الدین اولیاء بہت زیادہ حیرت میں پڑ گئے اور ان بزرگ کی لاش کے پاس جا کر کہنے لگے کہ کمال ہے، آپ میرے دل کا راز جانتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ کل مجھ سے یہیں پر آ کر ملنا۔ عجیب بات ہے، لیکن تمہیں اپنا ہی نہیں پتا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ فوراً وہ بزرگ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں نظام الدین محبوب بننا، اگر محبوب بنو گے تو تمہاری قبروں پہ بھی میلے لگیں گے، اور محب کا یہ عالم ہوتا ہے، نہ انہیں کفن ملتا ہے نہ انہیں دفن ملتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ دوبارہ سے لیٹ جاتے ہیں۔ آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے پاس میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے محبوب بننا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو بہت زیادہ نوازا اور آپ کو محبوب الہی بھی بنا دیا، تبھی سے آپ کو دنیا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وابلی آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے بنوایا تھا۔ دوستو، جانتے ہیں ہم اس کے بارے میں بھی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے کہا کہ تمہیں یہ باولی بنانا ہے وضو کے لیے، تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے راتوں دن اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس وقت کے راجا نے آپ کو تیل دینے سے منع کر دیا، جس سے کہ رات کو چراغ روشن ہوتے تھے اور اسی کی روشنی میں یہ باولی کا کام ہوتا تھا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے مریدوں نے آپ کے پاس آ کر عرض کی حضور بادشاہ نے تیل دینے سے منع کر دیا ہے، اب ہم رات کو اس باولی کا کام کیسے کریں گے؟ تب حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے مریدوں سے فرمایا سارے چراغوں میں پانی بھر دو۔ یہ سن کر مریدوں نے سارے چراغوں میں پانی بھر دیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ آپ کا دعا کرنا تھا، فوراً سارے چراغ روشن ہو جاتے ہیں اور انہی چراغوں کی روشنی میں اس باولی کا کام پورا ہوتا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چراغ دہلوی کا لقب دیا۔ تبھی سے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو چراغ دہلوی کہا جانے لگا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، کیسی لگی آج کی آپ کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں۔ السلام علیکم۔